کو گزروا دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو نور اس کو لپٹ کر وہ پل صراط سے گزار دے گا، وہ نور کون سا نور ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دنیا میں اس نے مجھ پر جو درود پڑھا ہوگا، وہ درود اسے پل صراط بآسانی اور بغیر کسی خطرے کے، بغیر گرنے کے پل صراط اس کو میرا درود جو ہے نا وہ گزروا دے گا۔ پل صراط ایسا پل ہے تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک، اس سے گزرنا ہے۔ تو جو نیکوکار بندہ ہوگا وہ اس طرح گزر جائے گا پل بھر میں، مگر جو شخص گنہگار ہوگا وہ شخص کے لیے پہلے قدم پر ہی نیچے جہنم۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہمیں پل صراط پر بھی ہماری مدد کرے گا۔ اس لیے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ سورہ نور کی آیت نمبر 15، یہاں سے آج کے درس کا آغاز کرنا ہے۔ یہ وہ درس اور وہ موضوع چلتا آ رہا ہے کہ جس میں منافقین نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیاری زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذ تلقونہ، جب تم ایک دوسرے سے ملتے ہو اور ملاقات کرتے وقت جو بات کرتے ہو، بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، پھر وہ جو تم نے افواہ سنی تھی اور تم نے جب کہا تھا ان لوگوں سے، منافقین نے جس وقت یہ افواہ اڑائی تو سننے والے کوئی ایسے تھے کہ جن میں صحابہ بھی اس بات پر انہوں نے کہا کچھ نہیں مگر وہ خاموش رہے، مگر کچھ منافقین ایسے تھے انہوں نے اس بات کی تائید بھی کی کہ ہاں ایسا ہی ہے، جو کہہ رہے ہو ایسا ہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ جب تم آپس میں ملے اور جب تم نے یہ افواہ سنی تو تم نے اپنے منہ سے یہ بات کیوں نہیں کہی، ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم، کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج ہو اور ایسا معاملہ ہو جائے، تمہیں تو چاہیے تھا تم ایسے جو ہے نا وہ بولتے، مگر معاملہ تو تم نے الٹ کیا۔ تو اپنے منہ سے تم نے ایسی بات جس کا تمہیں علم ہی نہیں تھا، تو تم نے ایسی بات کہی کیوں جس کا تمہیں علم ہی نہیں تھا، ایسی بات کہی کیوں؟ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم نے یہ سوچ لیا کہ یہ بس معمولی سی بات ہے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، یہ تو اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی بات ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم نے کیا بات کر دی، اور یہ کتنا بڑا بہتان ہے، یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جن کی یہ بیٹی ہیں سیدہ عائشہ، وہ بھی خاموش تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی خاموش تھے۔ وہ اس لیے خاموش نہیں تھے کہ ان کو علم نہیں تھا، ان کو علم تھا، خاموش اس لیے رہے کہ منافقین یہ نہ کہہ دیں کہ یہ جو ان کا اپنے طرف سے گڑا ہوا یہ علم ہے، ایسی کوئی بات نہیں، یہ سب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی، صدیق اکبر بھی، اور بالخصوص سیدہ عائشہ جو جانتی تھی اپنی پاک دامنی کو، وہ بھی خاموش رہی۔ کس وجہ سے؟ کہ وحی الہی آئے، جو جواب رب دے گا اس سے بہتر جواب کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پر کھڑے ہیں، فاروق اعظم بھی کھڑے ہیں، ایک شخص فاروق اعظم کو گالیاں دیے جا رہا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم خاموش ہیں، فاروق اعظم بھی خاموش ہیں۔ اب کچھ دیر زیادہ اس نے جب گالیاں دی، فاروق اعظم بول پڑے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر وہاں سے چلے گئے۔ اب فاروق اعظم نے محسوس کیا کہ آپ علیہ السلام چلے گئے ہیں، پیچھے گئے، جا کر پوچھا یا رسول اللہ جب تک میں خاموش تھا آپ میرے پاس کھڑے رہے،
میں نے اس بندے کا جو مجھے گالیاں دے رہا تھا وہ جواب دیا تو آپ بھی وہاں سے چلے گئے. یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تو خاموش تھا تب تک تیری جگہ پر اللہ کے فرشتے اور رب جواب دے رہا تھا ان کو، اور جب تو بول پڑا فرشتے بھی چلے گئے تو میں بھی چلا گیا. تو بہترین یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو خاموشی اختیار. عائشہ صدیقہ بھی خاموش ہے، جانتی تھی اپنی پاک دامنی کو. صدیق اکبر بھی خاموش ہے، جانتے تھے اپنی بیٹی کی پاک دامنی کو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی خاموش مگر جانتے تھے اپنی زوجہ کی پاک دامنی کو. انتظار وحی الہی کا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے گواہی دی اور قرآن پاک کی ان آیات کا نزول فرمایا کہ یہ جو عائشہ پاک کی پاک دامنی پر بھونکنے والے منافق ہیں یہ بہتان لگا رہے ہیں. پیارے محبوب آپ کی زوجہ پاک ہے، آپ کی زوجہ پاک ہے، آپ کی زوجہ پاک. تو یہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی. اب اس سے اگلی آیت ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے جو منافقین نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لگایا. اب ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ افواہ سنی تو تم نے کہہ دیا ہوتا کہ ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا ان نتکلم بہذا، کہ ہم اس کے بارے میں کوئی بات کریں. کہ آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ تم یہ کہو کہ ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں. سبحانک، پاک ہے وہ ذات. ھذا بہتان عظیم، سیدہ عائشہ پر سب سے بڑا بہتان انہوں نے لگایا. یہ اللہ پاک اپنی بارگاہ سے جبریل امین کو بھیج کر سیدہ عائشہ کی پاک دامنی پر ان آیات کا نزول فرما رہا ہے. اور یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، درس ملتا ہے کہ کسی کے بارے میں بھی ہمیں کوئی بات پتہ چلے جب تک ہمیں کنفرم نہ ہو، کنفرم بھی ہو جائے، پتہ بھی ہو جائے، پکا بھی ہو جائے کہ یہ اس نے گناہ کیا، اس کے اندر یہ عیب ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا میں بندے کا ایک عیب چھپاتا ہے کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس کے 70 عیبوں کو چھپائے گا. تو اس لیے اس آیت سے ہمیں ایک تو یہ ملتا ہے کہ ہمیں کسی بات کا پتہ نہ ہو تو ہمیں خاموش رہنا چاہیے. اگر پتہ چل جائے پھر بھی ہمیں عیب کو چھپانے کا درس ملتا ہے کہ ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کے بارے میں کسی کی عزت کے بارے میں بولیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کی نصیحت فرماتا ہے کہ دوبارہ اس قسم کی بات ہرگز نہ کرنا. یہ اللہ تعالیٰ نصیحت فرما رہا ہے کہ ایسی بات دوبارہ ہرگز نہ کرنا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے. یہ اللہ تعالیٰ اب للکار رہا ہے کہ اگر کسی نے ایسی کوئی بات کی تو وہ سمجھو اس کا کیا مطلب بنتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو بندہ زبان درازی کرے گا، یہ واضح قرآن کی آیت ہے، وہ مومن نہیں ہے. ہماری ماؤں کے پاؤں تلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماں کے پاؤں تلے جنت کو رکھ دیا. اب ہماری ماں، ان کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. اب جن کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حرم پاک میں آنے والی جو بھی خواتین ہیں مومنوں وہ تمہاری مائیں ہیں. ایک وہ ماں ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں ہمارے رشتہ دار بتاتے ہیں. ہم تو بچپن میں ہمیں کیا ہوش کہ ہماری ماں کون ہے، مگر باپ بتاتا ہے، نانا بتاتا ہے، دادا بتاتا ہے یہ تمہاری ماں ہے، اس کا حیا کرنا، یہ تمہاری ماں ہے، اس کا حیا. ایک وہ ماں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کی 3 مائیں. ایک وہ ماں کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، ایک وہ ماں کہ جس نے جو اماں حوا جو ہماری پہلی ماں، ایک وہ ماں جو ایمانی اور قرآنی ماں ہے، ایمانی اور قرآنی ماں ہے کہ جس کو رب بتا رہا ہے مومنو یہ تمہاری ماں ہے.
اب اس ماں کا جو گستاخ ہوگا، قرآن پاک کی یہ آیت واضح بتا رہی ہے کہ جس نے یہ گمان بھی کیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کوئی غلطی معاذ اللہ کی ہے تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ کھول کر بیان فرما رہا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيَّ الْفَاحِشَةُ، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں تشیع الفاحشہ، بے حیائی کو شائع کرنے کو پسند جو کرتے ہیں، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان لے آئے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ اب اس آیت سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ بے حیائی کو اشاعت کرتا ہے، اب اس میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک سب سے پہلے جو ہمارا موضوع چلا آ رہا ہے اس سے کہ کسی نے کوئی کسی کی بات سنی، اس کی تحقیق نہیں کی اور آگے اس کو بتا دیا کہ نہیں یہ اس نے یہ کیا، اب یہ تو تہمت ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان والا بھی ہو اور اس کے باوجود اور یہ پسند کرے کہ بے حیائی کو آگے شائع کرے۔ اس کی دوسری صورت، ہم روڈ پہ چل رہے ہیں، یہ صابن کی ایک ٹکی ہے، اس پہ کیا بنا ہوا ہے؟ عورت کی تصویر۔ اس کے بعد ہم اپنے سوشل میڈیا پہ دیکھیں، جتنی بے حیائی ہے اتنے زیادہ اس کو شیئر ملے ہوئے، اس کو لائک ملے ہوئے۔ اس کے بعد زنا کے اڈے چلانے والے، اس کے بعد اور ایسے لوگ جو شعر و شاعری ایسی کرتے ہیں کہ جس سے ایماندار بندہ کہ وہ سنے اس کے اندر گندے خیال پیدا ہو۔ یہ ساری چیزیں اسی کے اندر آتی ہیں کہ ایسا بندہ جو یہ پسند کرے کہ بے حیائی کو وہ آگے پھیلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے لہم عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایسے ہی ہم آج کل دیکھ لیں ہمارے تعلیمی اداروں میں جا کر، ادھر انہوں نے اپنی ریسیپشن پر اپنا جہاں پہ ویلکم انہوں نے کرنا ہے، ساری معلومات دینی، وہاں انہوں نے عورت بٹھائی۔ ہم بینکوں میں چلے گئے، وہاں انہوں نے عورت بٹھائی۔ ہم جہاں جس بھی پاکستان کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، چاہے وہ پرائیویٹ ہے چاہے وہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، مگر انہوں نے عورت بٹھا دی۔ کس وجہ سے؟ اب ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا انہوں نے عورت کو کیوں بٹھایا؟ کیا مرد چلیں گے؟ ہاں، ہر مرد اپنی سی وی لے کر ذلیل ہو رہا ہے، اس کو جاب نہیں مل رہی، عورت ہے اس کو جناب لاکھوں روپے کی سیلری پر رکھا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ ایک بندے نے لکھی، اس نے کہا کہ انسان عورت کی طرف جلد مائل ہوتا ہے۔ یہ بینکوں میں عورت بٹھا دی، یہ تعلیمی اداروں میں عورت بٹھا دی، یہ جو ادارہ نہیں چل رہا وہاں عورت بٹھا دی، وہ ادارہ چلنا شروع ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ کہ عورت کے ورغلانے میں انسان جلدی پھنس جاتا ہے، اس لیے ہر ڈپارٹمنٹ میں عورت کو رکھا جا رہا ہے تاکہ اس ادارے کا جو ہے نا وہ زیادہ ترقی کرے۔ مگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہم دیکھیں تو یہ ساری کمائی جو ایسے ذریعے سے آ رہی، جو ذریعہ اسلام میں ناجائز ہے، وہ کمائی حرام ہے۔ تو حرام کھانے والا بندہ نہ اس کی عبادت قبول، نہ نماز قبول، نہ اور کوئی اللہ کی بارگاہ میں۔ اور ایسا بندہ صدقہ بھی کرے، رب قیامت والے دن اس کے صدقے کو اس کے منہ پہ مار دے گا، اس کا صدقہ بھی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ تو یہ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بے حیائی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم اس کو شیئر کر دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بادشاہ کو خط لکھا، فرمایا کہ تم ایمان لے آؤ، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہاری جتنی عوام ہے اس کے ایمان نہ لانے کے تم گنہگار۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ نیکی کرتا ہے، اسلام کے اندر ایک نئے طریقے سے کوئی نیکی کو جو ہے نا وہ پروان چڑھاتا ہے، جب تک اس نیکی کو کرنے والے کرتے رہیں گے اس بندے کو ان سب کے برابر ثواب ملے گا۔ ساتھ ہی فرمایا کوئی بندہ اگر گناہ کرتا ہے اس کو دیکھ کے گناہ دوسرے بھی شروع ہو جائے تو جتنے سارے گناہ کریں گے سب کا گناہ اس کو بھی ملے گا، ان سب کو بھی ملے گا۔
تو اس لیے یہ آیت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہمیں ہر معاملے کے اندر احتیاط کرنی چاہیے۔ آخری آیت اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو تم اس عذاب کے اندر گر جاتے۔ یہ تم پر اللہ کا فضل ہے جو تم پر عذاب نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا اور مہربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پروردگار عالم جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بے حیائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔